آپ کی منی سپلائی بڑھنے والی ہے. آپ کا جو گلوکوز کا ڈرپ میں نے بتایا ہے وہ شوگر پیشنٹ کو دیں گے تو اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, وہ تو بیچارے ادھر ہی ان اللہ و انا الیہ راجعون ادھر ہی ختم ہو جائے گا. یہ وہ حال کرنے جا رہے ہیں. اس کی جناب اسپیکر, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گورنمنٹ ریسورسز ویکیوم کرے گی. جب گورنمنٹ ویکیوم کرتی ہے ریسورسز تو ایک تالاب میں آپ نے فرض مال 100 لیٹر پانی 100 گیلن پانی رکھا ہوا ہے, تو اس پہ سے 95% پانی کوئی اٹھا کے لے جائے تو پیچھے 5 گیلن پانی رہتا ہے. وہ 5 گیلن پانی آپ کا پورا کاروبار, ملک کا کاروبار چلانے کے لیے ہوگا. وہ بینکس کس کو وہ لینڈنگ کریں گے, وہ کس کو دیں گے وہ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے؟ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ 86% جو ہے وہ نیچے گیا ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ فگرز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ نجی شعبہ آپ کا ڈیڈ ہے اس وقت. سیمنٹ انڈسٹری دیکھ لیں, ٹرکنگ انڈسٹری دیکھ لیں, سٹیل انڈسٹری دیکھ لیں, ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے, سپلائی ختم ہو گئی ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں پھر آتا ہوں, آپ کا اکنامک سروے پیج 81 پہ آ جائے. آپ کا جناب اسپیکر یہاں پہ اکنامک پہ آپ پڑھیں, یہ خود ابھی حکومت کہہ رہی ہے فرام دی امپیریکل انالیسز, یعنی کہ آپ نے اسٹیٹسٹیکل انالیسز کر کے it has been found that the inflation rate in Pakistan is driven by the depreciation of the domestic currency against foreign currencies followed by a growth in M2. جناب اسپیکر, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ افراد زر پاکستان میں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی روپے کی قیمت جو ہے وہ گھٹتی ہے مختلف کرنسیز کے ساتھ, اور ساتھ آپ کا M2 منی سپلائز کے ساتھ. یہی تو مسئلہ ہے. آپ کی منی سپلائی بڑھنے والی ہے. آپ کا جو گلوکوز کا ڈرپ میں نے بتایا ہے وہ شوگر پیشنٹ کو دیں گے تو اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, وہ تو بیچارے ادھر ہی ان اللہ و انا الیہ راجعون ادھر ہی ختم ہو جائے گا. یہ وہ حال کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ نوٹ چھاپیں گے, یہاں پہ آپ کی افراد زر سکائی راکٹ کرے گی. اور یہی وجہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی افراد زر جو ہے اس کو اسٹیٹ بینک کے پالیسی بورڈ نے, جب فائنانس منسٹری اور باقیوں نے فارم 47 کے پرائم منسٹر نے ان کا گلا گھوٹا, دبایا, ان کا پیٹ میں خنجر مارا, پیٹھ میں خنجر مارا, تب انہوں نے 1.5% جو ہے وہ کم کیا, ورنہ وہ 22% سے نیچے نہیں آ رہے تھے. IMF کا بجٹ ڈکٹیٹس جو یہاں پہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ IMF کے احکامات آئے ہوئے تھے, اسٹیٹ بینک پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. اور یہ پھر جو آپ کا 22% ہے یہ شوٹ کرے گا آپ کا انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ افراد زر آپ کی زیادہ ہونے والی ہے. جناب اسپیکر, ایک بڑا انٹرسٹنگ اسی پیج 108 آپ دیکھ لیں, آپ کا یہ کنسپچول فریم ورک ہے اس کا, یہ ڈاکیومنٹ کا, اس پہ لکھا ہوا ہے, بڑی انٹرسٹنگ. اس میں انہوں نے, باقی میں نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا, پر میں آپ سے یہ بتاؤں گا جو ابھی میں افراد زر کے ریزنز ویریبلز بتا رہا تھا, اس پہ 3rd سینٹنس ہے, high fiscal deficits can sometimes lead to inflation by increasing the money supply. 7% کا آپ کا خسارہ آ رہا ہے. ہائی فسکل ڈیفیسٹ یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انویسٹمنٹ آپ کی 50 سال سے کم, سب سے کم انویسٹمنٹ 50 سال کی وہ بھی ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جناب, this can happen through direct borrowing from the central bank or indirect borrowing from commercial banks. ابھی وہ داستان آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ یہ آپ کا 8,500 ارب کا جو ازداد بیٹھا ہوا ہے اس کو فائنینس کرنے کے لیے 90% سے زیادہ 92% یہ جا کے یہ کمرشل بینکس اور سٹیٹ بینک سے یہ ٹی بلز چھاپیں گے, تو یہی ہوگا. افراد زر آ رہی ہے. The resulting increase in money supply can raise aggregate demand leading to inflation. یہ جناب والا, یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ افراد زر کو زیادہ کریں گی.
اور اس کے ساتھ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ ان کی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فائنلی, administrative issues such as weak monitoring by price committees, spatial price differences, wholesale and retail margins, and cartelization can also cause high prices, which can continue to rise during high inflation. The multifaceted drivers collectively contribute to an economy's intricate dynamics of inflation. جناب اسپیکر, یہ حالات ہے آپ کے, یہ ان کا آرگیومنٹ گورنمنٹ کا کہ جی ہم لوگ اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ڈیڈ ہے. افراد زر اس لیول کی آنے والی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کے ویٹ کا, گندم کا فقدان آنے والا ہے. کیسے؟ 450 ارب روپے کا جو اس وقت انہوں نے گندم آڑتیوں نے اٹھا کے سٹوروں میں رکھی ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری ابھی جب یہ ریلیز کریں گے تو آپ کی افراد زر آئے گی. اور اس پہ آپ کا محسن نقوی اور حنیف عباسی کے درمیان جو تو میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد آپ کے کیئر ٹیکر کاکڑ کا اور حنیف عباسی کا, ان کے درمیان جو تو میں ہوئی تھی, تو کیئر ٹیکر پی ایم جو کاکڑ ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب مجھے آپ دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ میں فارم 47 کا پول کھولوں. پھر ان کو کہیں پہ بٹھا کے ان کو کہا گیا تھا کہ ٹھنڈا کھاؤ. جناب اسپیکر, سونے پہ ساگا 450 ارب روپے کا تو گھپلا ہو گیا, اور ان کا لا منسٹر اعظم تاڑر کہتا ہے کہ جی اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. جناب اسپیکر, خدا را اس پیٹ کی آگ کو کتنا ہے کہ کرپشن سے یہ کھائیں گے اس کو. یہ سب کے یہ خود یہ حکومت والے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے جناب اسپیکر, کیونکہ پکے کا ڈاکو تو وہ گاڑی لوٹ لے گا, کچھ لے گا. یہ تو 450 ارب روپے اور ملک کو دیوالیہ کرنے والے پکے کے ڈاکو ہیں جناب. یہ فرق ہے آپ کا. اس کے ساتھ جناب اسپیکر, پی ڈی ایل میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس کے اوپر 1400 ارب روپے انہوں نے کہا ہم لوگ لگائیں گے. ابھی 1400 ارب روپے وہاں پہ لگا, یہ گلوکوز کا تیسری ڈرپ یہ لگ جائے گی ایک شوگر پیشنٹ کو. اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ افراد زر اور مزید آپ کی چڑھے گی. یہ 80 روپے پر لیٹر آپ کی افراد زر ادھر سے آئے گی. ہم لوگ آتے ہیں جناب اسپیکر پھر آپ کے پیز اینڈ پینشنز پہ. نیوز دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جناب کہ گورنمنٹ